باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کفر کس طرح کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، معدوم تھے۔ فاحیاکم، پس اس نے تمہیں زندگی دی، تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم سب اس ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس رکوع میں سب سے پہلے توحید پر دلائل دیے گئے، توحید کو بیان کیا گیا، اس کے بعد رسالت کو بیان کیا گیا۔ اب اس آیت کریمہ میں قیامت اور عقیدہ آخرت پر دلائل ہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ آخرت کے انکار کو کفر قرار دیا گیا، کہ جس طرح توحید کا انکار اللہ کا انکار ہے، رسالت کا انکار رسول اللہ کا انکار ہے، اسی طرح آخرت کا انکار بھی اللہ کا انکار ہے اور کفر ہے۔ اس لیے کہ آخرت کا انکار اللہ تعالیٰ کی چند بنیادی صفات کا انکار ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر آخرت کو بیان کیا، قیامت کو، جزا اور سزا کو، جنت اور دوزخ کو بیان کیا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت، ایک آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عدم سے وجود بخشنے پر، ابتداً پیدا کرنے پر، موت دینے پر، دوبارہ زندہ کرنے پر اور زندگی کو دوام دینے پر قادر ہے، کائنات کو پیدا کرنے پر، اس کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر اور جب تک چاہے برقرار رکھنے پر قادر ہے۔ لہذا جو آدمی آخرت کا انکار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت قدرت کا بھی انکار کرتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اسی طرح آخرت کا انکار اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا بھی انکار ہے۔ جو آدمی آخرت کا انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے عادل ہونے کا بھی انکار کرتا ہے۔ حالانکہ جو آدمی اس بات کا یقین رکھتا ہے، اس بات پر ایمان لاتا ہے کہ ایک ایسا دن ضرور آئے گا کہ تمام کی تمام لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے، چاہے وہ بادشاہ ہو، امیر ہو یا غریب، وہ فقیر ہو، عالم ہو یا جاہل، تمام کے تمام انسان اور جنات اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ ہر آدمی کو اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو ان کے کیے کا، ان کے اچھے اعمال کا اجر دیا جائے گا، اور برے لوگوں کو ان کے برے اعمال پر باز پرس ہوگی اور سزا دی جائے گی۔ ظالم سے اس کے ظلم کا حساب لیا جائے گا، اور مظلوموں اور بے نواؤں کو ان کا حق دیا جائے گا، انصاف کیا جائے گا۔ اندھی گولی کا نشانہ بننے والے مظلوم، دھماکوں میں اڑا دیے جانے والے مظلوم، ان تمام کو ان کا حق دلایا جائے گا، اور ایسے ظالموں سے ان کا حساب لیا جائے گا۔ مجرم اتنا مضبوط تھا کہ قانون کے ہاتھ اس تک نہ پہنچ سکے،
اور اگر قانون نے پکڑ لیا تو عدالت نے باعزت طور پر اس مجرم کو بری کر دیا، یا جھوٹی گواہی کے ذریعے سے اس مجرم کو چھڑا لیا گیا، یا پیسہ دے کر انصاف کو خرید لیا گیا، یا مظلوموں کو دبا دیا گیا، ڈرا دیا گیا کہ اپنے حق سے باز آ جائیں، یا مجرم اتنا مضبوط تھا ریمنڈ ڈیوس کی طرح کہ باعزت طور پر بحفاظت اپنے ملک کو بھیج دیا گیا اور مظلوموں کو زبردستی چپ کرا دیا گیا، یا ایسا ظالم جس نے غریبوں اور بیواؤں اور یتیموں کے مال پر قبضہ کر لیا، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا رہا اور مظلوموں کو ڈرا دھمکا کر خاموش کر دیا گیا، اور دنیا میں ان کو ان کا حق نہ ملا، تو ایسے تمام مظلوموں کو ان کا حق دلایا جائے گا اور ظالموں کو پکڑا جائے گا۔ لہذا جو آدمی آخرت کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کی اس صفت عدل کا بھی انکار کرتا ہے کہ ایک ظالم کو اس کے ظلم کا حساب دینا نہ پڑے، ایک مظلوم کو اس کا حق نہ ملے، تو یہ تو انصاف نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ آخرت کو قائم کرے گا اور ظالم کو پکڑا جائے گا، مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے گا۔ اسی طرح ایک آدمی دنیا میں اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کی زندگی بسر کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، ناانصافیاں کرتا ہے، اللہ کی بغاوت کی زندگی گزارتا ہے، جانوروں کی طرح زندگی گزارتا ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے مشکلات اور پریشانیاں برداشت کرتا ہے اور لوگوں کے ظلم سہتا ہے، کیا دونوں کا انجام برابر ہوگا؟ پھر تو عدل نہیں ہے۔ عدل یہی ہے کہ جس نے اللہ کی دین کے لیے قربانیاں کی، اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کی اور زندگی مشکلات کے باوجود اللہ کی اطاعت میں گزاری، ایسے آدمی کو ایک اچھا اجر دیا جائے، اس کو انعام دیا جائے، اور جس نے اللہ کی بغاوت میں، اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کی، ایسے آدمی کو سزا دی جائے، اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے۔ اس لیے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کا کفر کس طرح کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، تم معدوم تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے۔ جب ایک انسان کے اندر، جب کسی چیز کے اندر روح نہیں ہے تو وہ معدوم ہے، وہ مردہ ہے، جب اس کے اندر روح آ جاتی ہے تو وہ زندہ ہے، اس لیے ان کو مردہ کہا گیا، اس لیے کہ وہ معدوم تھے۔ یا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب تمام لوگوں سے ان کو زندگی عطا کی گئی، ان تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور بندگی کا وعدہ لیا تھا، اس کے بعد پھر ان کی زندگی کو ختم کر دیا گیا، تو اس اعتبار سے انہیں مردہ کہا گیا کہ تم تو مردہ تھے، تم معدوم تھے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ابتداً پیدا کیا، کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پس اس ہی نے تمہیں زندہ کیا، زندگی عطا کی، ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، وہی تمہیں موت دے گا، تمہیں تمہاری زندگی کا اختتام ہو جائے گا، جو زندگی کی جو تمہیں تھوڑی سی مہلت ملی ہے یہ مہلت ختم ہو جائے گی، ثم یحییکم، لیکن مرنے کے بعد تمہاری جان چھوٹے گی نہیں، تم ختم نہیں ہو جاؤ گے کہ جس طرح بعض قومیں اپنے مردوں کو جلا دیتی ہیں، راکھ بنا کر دریاؤں اور پانیوں میں بہا دیتی ہیں، نہیں، تم نے ختم نہیں ہونا، تم جو بھی حیل و حجت کر لو بالآخر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور تم نے اپنے کیے کا حساب ضرور دینا ہے۔ اس لیے فرمایا ثم یحییکم، اور مرنے کے بعد ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم سب اس ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تمام کے تمام لوگ، تمام کے تمام انسان اور جنات مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور سب لوگ اپنے کیے کا حساب دو گے۔ تو اس آیت کریمہ میں اس بات کی تنبیہ فرما دی کہ آخرت برپا ہوگی، ہر آدمی اپنے کیے کا، اپنے اعمال کا بدلہ پائے گا، لہذا وہی عقل مند ہے کہ جو دنیا میں اللہ کی اطاعت اور بندگی میں زندگی بسر کرتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے
اور اپنی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔